السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسی بہت سی عظیم شخصیات کو مبعوث کیا جن کی بہت اہمیت اور فضیلت اس دنیا اور آخرت میں بھی ہے، اور انہی میں ایک عظیم تر ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی، لیکن جو دنیا میں مقبول مانی جاتی تھی وہ سیرت ابن ہشام ہے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت انس ابن مالک کے شاگرد ابن اسحاق نے، جو کہ 150 ہجری میں فوت ہوئے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر سیرت ابن اسحاق لکھی۔ اس کے بعد تقریباً 50-60 سال بعد امام ابن ہشام نے اسی کتاب کے اوپر پھر سیرت ابن ہشام اور اس میں بہت سے اور واقعات کو بھی شامل کیا، اور یہ دونوں امام بخاری سے تقریباً 50-100 سال پہلے گزرے ہیں۔ پھر آج سے 200 سال پہلے عبداللہ بن عبد الوہاب، انہوں نے اس کتاب میں اور واقعات کو اور مختصر کر کے اس کا نام مختصر سیرت رسول رکھا، اور یہ سیرت کی سب سے پہلی کتابوں میں مانی جاتی ہے، اور پھر یہ عربی میں دارالاسلام والوں نے شائع کی، اور 1990 میں یہ جہلم سے اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہوئی۔ دوستو، اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ مبارک بیان کیا گیا تھا، اور پھر سیرت رسول کتاب کا مختصر تعارف، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات مختصر بیان کیے جاتے ہیں۔ دوستو، جناب عبد المطلب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک تھے، ان کے 10 لڑکے تھے۔ بڑے لڑکے کا نام حارث تھا، جو اپنے والد بزرگوار کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے بدر کی جنگ میں ربیہ مسلمان ہو گئے۔ بعد میں فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حارث بھی اسلام لے آئے، ان کا نام عبداللہ تھا۔ دوسرے بیٹے کا نام زبیر بن عبد المطلب، یہ زمانہ اسلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور یہ عبداللہ بن عبد المطلب کے حقیقی بھائی تھے۔ ان کی اولاد میں سے ایک لڑکے عبداللہ اور ایک لڑکی زبا نے اسلام قبول کیا۔ تیسرے بیٹے ابو طالب تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے ہی کی تھی۔ ان کا نام عبد المناف تھا۔ کہتے ہیں یہ بھی حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اور ان کے طالب، عقیل، جعفر اور علی 4 بیٹے تھے۔ ان چاروں کی پیدائش میں 10-10 سال کا فاصلہ تھا۔ سب سے بڑے طالب، پھر عقیل، پھر جعفر، اور آخر میں حضرت علی تھے۔ چوتھا بیٹا ابو لہب تھا، جو جنگ بدر کے بعد مارا گیا۔ اس کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب فتح مکہ کے دن مشرف با اسلام ہوئے۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ بھی تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ آپ کے والدین سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ جناب عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نام ام حکیم بیضہ تھا۔ ان سے قریظ بن ربیہ بن حبیب بن عبد الشمس نے شادی کی، اور ان کے بطن سے ابو عبداللہ عامر بن عامر مشہور سخی پیدا ہوئے۔ دوسری بیٹی کا نام عروہ ہے۔ ان کی شادی عفوان سے ہوئی، اور ان کے پیٹ سے حضرت عثمان خلیفہ ثالث پیدا ہوئے۔ خاوند کے فوت ہو جانے کے بعد عقبہ بن ابی معیط کے نکاح میں آئیں اور ولید بن عقبہ کو جنم دیا۔ یہ اپنے بیٹے حضرت عثمان کی خلافت تک بقیہ حیات تھی۔ تیسری بیٹی کا نام براہ ہے۔ یہ ابو سلمہ بن عبد الاسدی مخرومی کی والدہ ہے۔ چوتھی عتیقہ ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی امیہ کی والدہ ہے۔ ان کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے۔ پانچویں بیٹی کا نام صفیہ ہے۔ یہ حضرت زبیر کی والدہ ہے۔ یہ مشرف با اسلام ہوئی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ چھٹی بیٹی کا نام عروہ ہے۔ دوستو، جب خانہ کعبہ مختلف واقعات و حالات اور جنگوں سے لڑ کر جناب عبد المطلب کے پاس آیا، اور جب بنو جرہم کی بے اعتداریوں اور مکہ میں آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور ان کو مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کیے، تو ان کے آخری سردار عمرو بن حارث جرہمی نے کعبہ کے نفیس اور قیمتی تحائف زمزم میں پھینک دیے، اور اس کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا، اور خود یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں گزر گئیں، اور زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہن سے محو ہو گیا۔ آخر خواب میں جناب عبد المطلب کو زمزم کھودنے اور اس کو دوبارہ جاری کرنے کا اشارہ ہوا،
اور خواب میں ہی اس کے محل وقوع کی نشاندہی کی گئی۔ چنانچہ عبد المطلب صبح سویرے کدال لے کر اپنے بڑے بیٹے حارث کے ہمراہ وہاں پہنچے اور نشان زدہ جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ جب کچھ دیر کھودنے کے بعد چاہے زمزم کے نشان مل گئے تو انہوں نے خوشی سے نعرہ بلند کیا۔ اس وقت قریش کو پتہ چلا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے، اس میں ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے سب حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ایسا ہرگز ہی نہیں ہوگا، یہ نوازش میرے ساتھ مخصوص ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اس میں شرکت پر رضامند تھے، اس لیے فیصلے کے لیے وہ یہ نزاع بنو بکر کی ایک کاہن عورت کے پاس لے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن، کچھ زیریں اور تلواریں ملی۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، یہ ہمارا بھی ان چیزوں پر حق ہے۔ عبد المطلب نے ان چیزوں میں سے ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تم حصہ لینے پر مصر ہو تو آؤ قرعہ اندازی کر لیں، جس کا قرعہ نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم ہوگا۔ کہنے لگے، یہ قرعہ اندازی کیسے ہوگی؟ عبد المطلب نے کہا، 2 تیر کعبہ کے، 2 میرے اور 2 تمہارے لیے ہوں گے، جس کے تیر جس چیز پر نکل آئے وہ اس کو مل جائے گی اور جس کے نہ نکلے وہ محروم ہوگا۔ سب نے کہا، یہ ٹھیک ہے، اور پھر اس پر انصاف ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 تیر کعبے کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید تیر قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر اپنے سب سے بڑے بت حیبل کے پاس جا کر وہ تیر قرعہ انداز کے حوالے کیے اور خود عبد المطلب وہاں پر کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ قرعہ انداز نے 2 زرد تیر سونے کے، 2 ہرنوں اور 2 سیاہ تیر زرہ اور تلواروں پر رکھ دیے، اور قریش کے دونوں تیر ناکام رہے۔ پھر عبد المطلب نے زریں اور تلواریں بیچ کر بیت اللہ کا دروازہ بنایا اور سونے کے 2 ہرن خوبصورتی کے لیے دروازے پر نصب کر دیے۔ کہتے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ بیت اللہ کو سونے کے ساتھ مزین کیا گیا۔ بعد میں عبد المطلب نے پانی پینے کے لیے زمزم کو سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں 10 لڑکے عطا کر دے تو وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ اور دشمن کی مدافعت کا کامیاب علاج ہوں تو ایک لڑکا کعبے کے پاس ذبح کر دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 لڑکے عطا کر دیے اور انہوں نے معلوم کیا کہ اب وہ کافی قوت کے مالک ہو گئے ہیں اور دشمن کا آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے سب لڑکوں کو جمع کیا اور ان کو اپنی نظر سے آگاہ کیا اور نظر پوری کرنے کی ترکیب دی۔ فرما بردار بیٹوں نے اپنے باپ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور پوچھا کہ اس کی کیا صورت ہوگی؟ انہوں نے کہا، تم سب ایک ایک تیر اپنے اپنے نام کا لکھ کر لاؤ۔ جب سب نے اپنا اپنا نام لکھ کر تیر پیش کر دیے تو وہ ان سب کو لے کر حیبل کے پاس آئے اور قرعہ انداز کو اپنی نظر بتا کر کہا، ان سے تیر لے کر قرعہ ڈالو، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا نظر پوری کرنے کے لیے اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ عبد المطلب کو سب لڑکوں سے زیادہ عبداللہ سے محبت تھی۔ ان کی آرزو تھی کہ قرعہ ان کا نام نہ نکلے اور یوں ان کی مشکل میں تخفیف ہو جائے۔ اس لیے جب قرعہ انداز نے سب سے تیر لے کر قرعہ ڈالنے کی تیاری کی تو عبد المطلب حیبل کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مصروف ہوئے۔ قرعہ انداز نے قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام کا نکلا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر پوری کرنے کے لیے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لے کر ان کو ذبح کرنے کے لیے اصاف اور نائلہ کی طرف چلے۔ قریش یہ دیکھ کر اپنی اپنی مجلسوں سے اٹھے اور ان کو اس اقدام سے روکا۔ عبداللہ کے ماموں مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخرومی کہنے لگے کہ خدا کی قسم، جب تک بچاؤ کی تمام تدابیریں ناکام نہ ہوں تم ہمارے بھانجے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر اس کی جان بچانے کے لیے ہمیں اپنا سارا مال قربان کرنا پڑے تو ہم دبے دریغ نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب مل کر ایک کاہن عورت کے پاس گئے اور اس سے اس کا حل پوچھا۔ وہ بولی کہ ایک آدمی کے قتل کی تم کیا دیت دیتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، 10 اونٹ، اور اس وقت یہی دیت تھی۔ یہ سن کر عورت بولی، اب اگر اپنے گھر واپس جاؤ اور اس بچے اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالو، اگر قرعہ بچے کے نام نکلے تو 10 اونٹ زیادہ کر کے پھر قرعہ ڈالو، اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ حتیٰ کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ جب اونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو ان کو ذبح کر دو اور سمجھو کہ رب راضی ہو گیا اور تمہارے بچے کی جان بچ گئی۔ چنانچہ وہ واپس آئے۔ عبد المطلب حیبل کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے اور قریش نے عبداللہ اور 10 اونٹوں پر قرعہ ڈالا تو قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرعہ عبداللہ کے نام نکلتا رہا۔ جب انہوں نے 100 اونٹ کیے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ پھر انہوں نے مزید تسلی اور اطمینان کے لیے 3 دفعہ ایسا کیا تو 3 مرتبہ اونٹوں کے نام پر قرعہ نکلا۔ چنانچہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے اور جو شخص جتنا چاہتا گوشت لے جاتا۔ کسی کے لیے ممانت نہیں تھی
اس کے بعد نہ صرف قریش بلکہ سب عربوں میں 100 اونٹ دیت مقرر ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسلام میں اس کو بحال رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد حضرت اسماعیل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک الحاکم میں لکھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور سوال کرتے وقت کہا، یا ابن الذبیحین، یعنی اے 2 ذبیحوں کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور اس کی بات کی تردید نہیں کی۔ دوستو، یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جناب حضرت عبداللہ کے ذبح ہونے کا واقعہ، اور پھر حضرت اسماعیل، یعنی کہ یہ دونوں ذبیحوں کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حادثہ فیل کے ساتھ مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر اور اس کے رسول کی عظمت کا پیش خیمہ ثابت ہوا، ورنہ ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کرنے والے اہل کتاب تھے، اور ان کا دین اہل مکہ کے دین سے بہرحال بہتر تھا، کیونکہ انہوں نے بت پرستی کو اپنا دین بنا لیا تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح نصرت فرمائی کہ اس میں انسانی فعل کا کوئی دخل نہیں تھا۔ یہ سب کچھ پردہ غیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے کہ اکرام اور بلد حرام کی تعظیم کے لیے ظہور پذیر ہوا۔ اسی طرح دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کے متعلق بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، جس میں 9، 10 اور 12 ربیع الاول، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے کچھ دن گزرنے کے بعد پیر کے دن شرف نبوت سے مشرف ہوئے، اور بعض نے 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبد المطلب میں ابو طالب کے بیٹوں علی، جعفر، عقیل، نیز عباس، حارث اور ابو لہب کی اولاد آ کر ملتی ہے، اور عبد المناف میں امیہ، عبد الشمس، مطلب اور نوفل کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جن کا آگے ذکر کیا گیا، جناب عبداللہ، اور آپ عبد المطلب مذکور کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ عفیف تھے۔ ان کے والد ان سے بڑی محبت کرتے۔ اکثر مورخین کا بیان ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمل کی حالت میں وفات پا گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ بعد فوت ہوئے۔ حضرت عبداللہ نے اپنا ترکے میں 5 اونٹ، ایک حبشی کنیز چھوڑی جس کا نام برکت اور کنیت ایمن تھی، اور بچپن میں یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ حسب اختلاف مورخین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کی 9 یا 10 یا 12 تاریخ کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ بہقی کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ عباس کہتے ہیں کہ دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کے نزدیک آپ کا بہت بڑا مرتبہ تھا، اور کہتے تھے کہ آئندہ چل کر اس بچے کا شان بہت بلند ہوگا۔ امام بہقی یہ بھی کہتے ہیں کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، کسریٰ کا محل لرز گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے، فارس کی آگ جو متواتر 1000 سال سے جل رہی تھی بجھ گئی، اور بحیرہ سا کا پانی خشک ہو گیا۔ 14 کنگرے گرنے سے اس طرف اشارہ تھا کہ اس خاندان سے کنگروں کی تعداد کے مطابق 14 مرد اور عورتیں بادشاہ ہوں گی۔ چنانچہ 4 سال کے عرصے میں ان کے 10 بادشاہ گزر گئے تھے، اور باقی حضرت عثمان کی خلافت تک پورے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات جگمگانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف ستھرے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر میل کچیل بالکل بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری صوبیہ ابو لہب کو پہنچی تو اس نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا، اور یہ صوبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہل دودھ پلایا کرتی تھی۔ کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ بولا، جہنم میں ہوں۔ ہاں، پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور 2 انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوستا ہوں۔ اور اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر میرا صوبیہ کو آزاد کرنا اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ابو لہب کافر کا جس کی قرآن نے مذمت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امتی کا کیا حال ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بعد ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لڑکے مسروق کے ساتھ دودھ پلایا، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخرومی کو بھی اپنے لڑکے مسروق کے ساتھ دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کے واقعے سے لے کر جناب عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ذبح ہونے کے واقعے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے یہ تمام تر واقعات اس بات کا صاف اشارہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بہترین اور ایک عملی نمونہ بنا کر پیش کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔